السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیسن میں ہم لوگوں نے الحمدللہ مخرج نمبر 2 سے لے کر مخرج نمبر 7 تک پڑھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو دانتوں اور داڑھوں کے نام اور ان کی جگہوں کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ہم مخرج نمبر 8 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 8 ہے ضاد۔ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے، چاہے دائیں طرف سے چاہے بائیں طرف سے، تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ آپ لوگ بول کے دیکھ لیجئے، ضاد۔ ضاد جب ہم ادا کرتے ہیں تو اوپر کی 5 داڑھوں سے لگتا ہے وہ۔ ضاد تمام حروف میں مشکل ترین ورڈ ہے۔ اس کی آواز دال کی آواز کے ساتھ ہرگز نہیں ملتی، کیونکہ دال میں زبان کی نوک دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جبکہ ضاد میں زبان کی نوک کسی جگہ ٹچ نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اسکرین میں دیکھیے، زواحق، تواہین کے 3 داڑھیں اور پھر نواجذ، ان 5 داڑھوں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 9 ہے لام۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور زواحق ان 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ میں جو آپ لوگوں کو یہ مخارج بتا رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگ ساتھ ساتھ پریکٹس کیا کیجئے، آپ لوگوں کو ڈیفینیشن کی زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب لام کی ہم تھوڑی سی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ ہم ان ایگزامپلس میں مفردات کو دیکھتے ہیں۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا، لی، لو۔ حمزہ زبر آ، لام ساکن، ال۔ حمزہ زیر ای، لام ساکن، ال۔ حمزہ پیش او، لام ساکن، ال۔ مرکبات کو انشاءاللہ ہم لوگ نورانی قاعدہ میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ ہمارا مخرج نمبر 10 نون کا ہے۔ زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن ریپیٹ کرتی ہوں۔ زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ جب ثنایا، رباعی، انیاب ان 3 دانتوں کی مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا، نی، نو۔ حمزہ زبر آ، نون ساکن، ان۔ حمزہ زیر ای، نون ساکن، ان۔ حمزہ پیش او، نون ساکن، ان۔ ان، ان۔ نیکسٹ ہمارا مخرج نمبر 11 را۔ زبان کی کروٹ سے نوک تک کا حصہ ماں کچھ پشت زبان جب ثنایا، رباعی، انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ را، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجئے، را۔ آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ثنایا، رباعی، انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے ورڈ ادا ہو رہا ہے، را۔ کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را، ری، رو۔ حمزہ زبر آ، را ساکن، ار۔ حمزہ زیر ای، را ساکن، ار۔ حمزہ پیش او، را ساکن، ار، 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 ار۔ نیکسٹ ہمارا مخرج نمبر 12 تا، دال، تا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہاں سے تا، دال، تا ادا ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تا اور تا کو مکس کر دیتے ہیں، ان دونوں کو سیپریٹ ادا کرنا سیکھیے، تا، 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 تا۔ آپ لوگ جتنا ان ورڈز کو
اچھے طریقے سے ادا کرنا سیکھ لیں گے، اتنا آپ انشاءاللہ قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں گے۔ آپ لوگ ان ورڈز کو دیکھیے، تا، تا، دال، تا، تا، دال۔ نیکسٹ ہمارا ہے مخرج نمبر 13، غا، زال، سا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے زا، زال، سا ادا ہوتے ہیں۔ غا، زال، سا۔ آپ لوگ اپنے ہونٹوں اور زبان کا اس طرح سے پوسچر بنائیے اور میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کیجیے، زا، زال، سا، زا، زال، سا۔ میں نے پریویس لیکچر میں آپ لوگوں کو دانتوں اور داڑھوں کے نام بتائے تھے۔ جتنا آپ ان کو اچھے سے یاد کریں گے اتنا آپ کو نیکسٹ ان مخارج میں آسانی ہوگی، ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زا، زال، سا، زا، زال، سا۔ نیکسٹ ہمارا ہے مخرج نمبر 14، صاد، زا، سین۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلی یعنی سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کی نوک سے لگے تو یہاں سے صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں، صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 12 اور 13 میں ہم لوگوں نے ثنایا علیہ کا پڑھا تھا، اور اب یہ مخرج نمبر 14 میں ثنایا سفلی مطلب نیچے والے دو دانتوں سے لگے تو صاد، زا، سین ادا ہوتے ہیں۔ مخرج نمبر 15 ہے فا۔ ثنایا علیہ یعنی سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کا سیرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے سے لگے تو اسے فا ادا ہوتا ہے۔ ڈیفینیشن دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، ثنایا علیہ کا سیرا نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصہ سے لگے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیہ اوپر والے دو دانتوں کو کہتے ہیں اور ثنایا سفلی نیچے والے دو دانتوں کو کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 16 ہے دونوں ہونٹ، یہاں سے با، میم، واؤ، یہ 3 ورڈز ادا ہوتے ہیں۔ با ہونٹوں کے گیلے حصوں سے ادا ہوتا ہے یعنی ہونٹوں کا اندر والا حصہ۔ نمبر 2 ہے میم، ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، میم مطلب کہ سامنے والا حصہ۔ پھر ہے واؤ، ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 17 ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ، یہاں سے گنہ ادا ہوتا ہے یعنی حروف گنہ نون اور میم ادا ہوتے ہیں۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز ٹھہرانے کو گنہ کہتے ہیں۔ دیکھیں نون اور میم، ان کی آواز ناک میں سے ادا ہو رہی ہے، تو ایگزامپلس دیکھ لیں، انا، مما، انا، مما۔ اب ان دونوں ورڈز کی آواز ہماری ناک میں سے ادا ہو رہی ہے، انا، مما۔ نیکسٹ ہم انشاءاللہ حروف کی صفات سے سٹارٹ کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔